قال علیہ الصلوۃ والسلام طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. May praise be to Allah, the Creator of the worlds, and the peace and the blessings be upon His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that all messengers upon His family and all His companions. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مشغولیات سے نکال کر جمعے کی نسبت سے اس مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے افضل کرم اور سب سے اعلیٰ و برتر اور مرتبہ والا جو کرم ہوا اللہ کا کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں، آپ نے علم کی فضیلت، ایجوکیشن کی فضیلت، شکشا کی اہمیت آپ نے بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے خطیبوں مقرروں سے سنا ہوگا، بہت سارے پروفیسروں سے سنا ہوگا. آج میں اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. دیکھیے، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم، ایک اخروی علم. علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، اور عزت کے ساتھ ساتھ ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات دھیان میں رکھیں کہ دنیاوی علم انسان کو دنیا تک ہی محدود رکھتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ عزت و فضیلت عطا کرتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی، اس کا تعلق، اس کا کنیکشن، اس کا ربط صرف اور صرف ایجوکیشن سے تھا، نالج سے تھا، شکشا سے تھی، علم سے تھا. اور وہ آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آخر وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ آخر وہ کون سی شے تھی جس کی بنا پر رب کائنات نے آپ انسانوں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا؟ آخر وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا؟ وہ علم کی دولت. علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. علم کی فضیلت، خاص طور سے اخروی علم کی فضیلت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے. جس طرح توحید اور شرک یکساں نہیں ہو سکتے، ہدایت اور ظلمت یکساں نہیں ہو سکتے، رفاقت و عداوت یکساں نہیں ہو سکتے، حق و باطل یکساں نہیں ہو سکتے، آسمان اور زمین یکساں نہیں ہو سکتے، چاند اور سورج یکساں نہیں ہو سکتے، رات اور دن یکساں نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، اور محبت کی ضد دشمنی ہے، اور گمراہی کی ضد ہدایت ہے. اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے. اسی طرح اہل جہل اور اہل علم یکساں نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام کے تمام ستاروں پر ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عام مومنوں، عام مسلمانوں کی
مرتبے میں جو عالم ہیں اس کی فضیلت 700 درجات زیادہ ہوگی، اور ہر درجے کی مسافت 500 برس کے مسافت کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر، بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے علم کی، چاہے وہ علم کسی بھی طبقے سے، کسی بھی ڈپارٹ سے تعلق رکھتا ہو۔ اور قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو تم اللہ رسول کی عبادت کرو اور تم میں جو اول الامر ہیں، یہاں پر اول الامر سے مراد علماء دین ہیں، کیونکہ آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت جابر کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت حسن بصری کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت امام راضی کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت مجاہد کی تفسیر میں ملے گا۔ سبھی حضرات فرماتے ہیں کہ اول الامر سے مراد علماء اور فقہاء ہیں۔ چنانچہ اگر آپ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 93 میں حدیث ہے، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، چرندہ پرندہ درندے کیڑے مکوڑے اور سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں اور جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں سب کے سب، آسمان زمین سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہاں پر ایک چیز کا خلاصہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آدمی کہتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن ہوتا ہے اور ایک ریلیجیس ایجوکیشن ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایجوکیشن ایک ہی ہوتا ہے دنیا میں، اور وہ ہے ریلیجیس ایجوکیشن، اور ہمارا اسلام سب سے افضل اور سب سے بہتر اور حق ہے، یہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب برحق نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ اور جب اسلام نے کہہ دیا، اسلام میں ہر چیز کا ایک رول ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم الگ ہے، یہ علم الگ نہیں ہے، یہ قرآن سے نکلا، حدیث سے نکلا ہے، آپ کے فقہ و مسائل سے نکلا ہے۔ آپ بایولوجی پڑھتے، خاص طور سے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں، جو سمجھتے ہیں باتوں کو۔ بایولوجی آپ جو پڑھتے ہیں، یہ بایولوجی کہاں سے نکلا ہے؟ جو ہدایہ ہے، ہدایہ وہ بایولوجی ہے۔ آپ کے جو فزکس اور کیمسٹری ہیں وہ آپ کے تمام کی تمام یہ قرآن پورے سائنس کا ڈھانچہ ہے، پوری زندگی کا ڈھانچہ، ہر چیز کا اس میں ہے، ہر چیز کا سسٹم بنا ہوا ہے۔ اگر آپ جب کھوجو گے اس کو تب آپ کو ملے گا، لہذا آپ ہر چیز کو اس پر ڈیپینڈ کریں، کیونکہ آپ کو سائنس میں وہی باتیں ملیں گی 90% جو کہ قرآن و حدیث میں ہیں، ہدایہ میں ہیں، مشکات میں ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہے 10% جو کہ ملتی جلتی نہیں، اور وہ جھوٹ ہوتی ہے، وہ بیکار ہوتی ہے، فاحش ہوتی ہے اور گمراہ کرنے والی ہوتی ہے۔ اتنا جاننے اور ماننے کے باوجود ہم اپنے بچوں کو افرنگی تعلیم دیتے ہیں، اب دیگر مذاہب کے کلچر میں ڈھالتے ہیں اور اس پر اسی راہ پر چلاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، بالکل ایسا کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کا رول ہے، ہر چیز کا سسٹم ہے، آپ کیسے چلیں، آپ کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، ہر چیز کا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے میں عداوت اور جھگڑے اور فساد ہمیشہ بڑھتا رہتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو گلوچتا ہے، گلیاتا ہے، اور ایک ماں اپنی بیٹی کو گلیاتی ہے اور بیٹی اپنی ماں کو گلیاتی ہے۔ ایک دم پورا کا پورا معاشرہ ایک دم تباہی بربادی میں نظر آتا ہے۔ کہاں گئے ہماری نبی کی سنت؟ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ کی رہن سہن ہر چیز صحابہ کرام کی رہن سہن کی طرح ہوتی، آپ کا کریکٹر صحابہ کرام کے کریکٹر کے موافق ہوتا، آپ کی سوسائٹی صحابہ کرام کی سوسائٹی کے مانند ہوتا، آپ کا کلچر اسلام کے کلچر کے مطابق ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کو لاڈلا کہہ کے پکارتا ہے؟ کیوں نہیں ایک بھائی جو چھوٹے بھائی کو اپنا لخت جگر اور معصوم کہہ کے پکارتا ہے؟ کیوں نہیں اپنی ماں بیٹی کو محبت سے پکارتی ہے؟ کیوں نہیں ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت سے بات کرتا ہے؟ کیوں نہیں ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت سے بات کرتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ کی، آپ کے بیٹے کی، آپ کی ماں کی غلطی نہیں ہے، بلکہ سب کی غلطی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی کے سسٹم کو درگزر کر دیا ہے، اور آپ نے غلط رویے اور غلط چیزوں کو اختیار کر دیا ہے۔
اپنے حسن و اخلاق کو اختیار کرو، اللہ کے نبی کے حسن و اخلاق کو اختیار کرو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ کے نبی اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، اخلاق کو پورا اور فل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ آپ اخلاق کو اختیار کرو نا، ہر چیز میں آپ بہتر بنو گے، آپ کا سسٹم، آپ کی فیملی سسٹم بہتر بنے گی۔ ہر چیز میں نبی کی سنت کو دیکھو، ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، آپ کیسے چلیں، آپ کیسے جائیں، آپ کیسے بولیں، کسی سے کیسے بات کریں، آپ کھانا کیسے کھائیں، آپ اٹھیں کیسے، آپ بیٹھے کیسے، آپ پتہ کیجئے۔ یہ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک مدارس ہو، ایک انسٹیٹیوٹ ہو اور ایک کالج ہو اور آپ کے لیے کوئی طبقہ اختیار اور کوئی ڈپارٹ اختیار کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ایک سسٹم بنا دیا گیا پڑھنے کے لیے تاکہ کلچر، اسلامک کلچر اس کے اندر آ جائے۔ آپ علم حاصل ایسا نہیں ہے کہ اتنے سے کوئی عمر کا قید ہے اور عمر کی کوئی یہ لگی بھی ہے اس میں کہ اتنی عمر میں پڑھائی ہوگی اور اتنی عمر میں جانکاری ضروری ہے۔ آپ کسی بھی عمر میں، آپ پیدا ہونے سے لے کر قبر تک آپ علم حاصل کر سکتے ہو۔ آپ پتہ کرو، علماء سے پوچھو، فقہ سے پوچھو، آپ کو جو مسائل، آپ کو جو باتیں پتہ نہ ہوں، کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ ہمارا جو مسلمان ہے کتابوں کے مطالعے میں اور ہسٹری میں بہت ہی کمزور ہے، ایجوکیشن کے معاملے میں بہت ہی کمزور ہے۔ ہر ڈپارٹ میں جائیے، آپ بلاک میں جائیے، آپ اپنے کورٹ میں جائیے، کچہری میں جائیے، جہاں بھی جائیے، ہر ڈپارٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ تعداد دیکھیں گے غیر مسلموں کی۔ کیوں نہیں ہمارا بچہ، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ایک ڈی ایم بنتا ہے، کیوں نہیں ایک پروفیسر بنتا ہے، کیوں نہیں ایک ایس پی بنتا ہے، کیوں نہیں ایک کریکٹر بنتا ہے؟ سب غیر مسلم کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایجوکیشن اور علم کے معاملے میں کمزور ہیں۔ آپ قرآن کو بھی حاصل کرو، آپ تفسیر کو حاصل کرو، آپ حدیثوں کو بھی حاصل کرو، آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سب میں ماہر بنو اور دکھا دو دنیا کو اور تمام مذاہب کو جواب دے دو کہ اسلام سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، اسلام حق ہے، محمد آخری نبی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس رب کائنات کو ہم نے بھلا دیا، اللہ کے نبی کو بھلا دیا۔ وہ رب جس کی کائنات، میں آپ کو اس کائنات کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اللہ کی تخلیق، کریشن کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں؟ یا آپ کی سوچ و سمجھ، تھنکنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہے؟ لیکن میں آپ کو اس اللہ جو خالق السماوات والارض ہے کہ چند تخلیقات سے روبرو کرواتا ہوں۔ آپ کو خبر ہے جس یونیورس، کائنات، آسمان دنیا کے اندر آپ بسر کرتے ہیں کتنا وسیع و عریض ہے؟ اس کائنات میں ٹوٹل 9 پلینٹس، 9 سیارے ہیں جن کے نام ہیں ارتھ، مرکوری، وینس، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون، پلوٹو، اور سب کا اپنا اپنا ایک چاند ہے، کسی کے تو سینکڑوں چاند ہے۔ نظام شمسی ہے، سب سے بڑا اس میں سورج ہے جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا، اللہ اکبر، یعنی سورج میں اس جیسی 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں۔ اسی طرح ہزاروں ستارے، سیارے، کہکشائیں مل کر ایک یونیورس اور نظام شمسیات مل کر ایک یونیورس یعنی کائنات کا ایک وجود ہوتا ہے۔ اور ہماری کہکشاں جو ہماری گیلیکسی ہے اس کا نام جرمٹ، یعنی جس کا نام اینڈرومیڈا ہے، جس کی وسعت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورج ہماری کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال یعنی لائٹ ایئر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور اس کائنات میں ماہرین فلکیات، ایسٹرونامر کے مطابق 50 کروڑ کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں اوسطاً 1 کھرب ستارے صرف سورج کے مانند موجود ہیں۔ خود ہماری کہکشاں میں 1.5 کھرب سیارے ہیں، ستارے ہیں۔ اللہ یا اللہ، اللہ اکبر، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ پیارے مسلمانوں، اتنا جاننے اور ماننے کے باوجود ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ افسوس، ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیوں تیری پورا میں مسلمانوں کو مارا گیا؟ کیوں مسجدیں جلائی گئی؟ یہ ہماری کمزوری۔ آپ ایجوکیشن کو اپنا ہتھیار بناؤ، ہر چیز جو بھی اسلحے ہیں، یہ سب اسلحہ، یہ سب ضروری ہے، ایسا نہیں۔ آپ ہتھیار بھی رکھو، ہر چیز رکھو، ہر چیز میں نبی کی سنت کھوجو، ہر چیز میں نبی کا ایک سنت ہے، ایک سسٹم ہے، کرائٹیریا بنا ہوا ہے۔ کیوں ہم پریشان؟ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہم اللہ کے نبی کو ٹھیس پہنچاتے ہیں؟ دنیا کی ہر چیز اسلام کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اسلام کو حق اور برحق مانتی ہے اور محمد کو آخری نبی اور رسول مانتی ہے، حتیٰ کہ گوگل بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔
اور دنیا میں ہر چیز میں خدا کی جلے گا. ما فی السماوات والارض جو کچھ ہے سب کے سب اللہ کو وحدہ اور ان الدین عند اللہ الاسلام truly the religion in the sight of Allah is اسلام مانتی ہے. کہاں گئی ہمارا اسلام کے سسٹم سب برباد سب گزر گئے. اب بھی وقت ہے مسلمانوں اپنے عقل و خرد کو ہوش ملاؤ, احساسات و جذبات کو آواز دو اور غور و فکر کرو اور ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور نبی کی سنتوں پر عمل کرو اور نبی کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. اب بھی خدا معاف کر سکتا ہے, اب بھی خدا کا وہی وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند کامیاب و کامران ہوگے اگر تم سچے ایمان والے ہو. خدا وحدہ کی نہیں ہے کوئی نظیر, وہی علی کل شیء قدیر. جو کچھ کام کرتے ہو پوشیدہ یا تم وہ سب جانتا ہے سمیع بصیر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر فیلڈ میں ہمیں مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہمارے بھائیوں کو ہر لائن سے دنیاوی اخروی ہر لائن میں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. چند باتوں پر ہم اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.